اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے محمد۔ جیسے کہ ہمارا موضوع ہے جنگ کربلا کے بارے میں، تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے تھے، پانی پی نہ سکے، کٹورے کا پانی ان کے خون سے لال ہو گیا اور آخر میں فرمایا یہ پانی میری قسمت سے اٹھ چکا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا تو آپ نے اسے سلام نہ کیا۔ اس کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے کہا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ تو مسلم بن عقیل نے فرمایا اگر وہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میری طرف سے ان کو کوئی سلام نہیں۔ یہ سن کر عبید اللہ ابن زیاد غضبناک ہوا اور کہنے لگا اے مسلم، اب آپ میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے اتنا وقت دیا جائے کہ میں کچھ باتیں وصیت کے طور پہ کہہ سکوں۔ تو وہاں پر جمع ہوئے لوگوں میں سے خانقاہ قریش کا ایک شخص ابن سعد تھا۔ اس کو مسلم بن عقیل نے کہا کہ آؤ میں تمہیں راز کے طور پر تنہائی میں میری وصیت سنانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے منع کر دیا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا سن تو لو، سننے میں کیا حرج ہے۔ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کو تنہائی میں کہا دھیان سے سن، جب میں کوفہ شہر آیا تھا ایک آدمی کے پاس سے میں نے 700 دینار میں نے قرض کے طور پہ لیا تھا، اور اس آدمی کا پتہ اور نام بتایا اور کہا کہ میری شہادت کے بعد تم اسے عطا کر دینا۔ دوسری بات یہ ہے جب میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش کو دفن کر دینا، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی آدمی کو بیچ کر میرے ساتھ جو ہوا میرے واقعے کی خبر کر دینا، کیونکہ میرے بھائی حسین جہاں بھی پہنچے ہو وہ مکہ واپس لوٹ جائے۔ یہ سب باتیں راز کے طور پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کو بتائی تھی، لیکن اس بدبخت نے ساری باتیں عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دی، اور عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ قرض اور دفنانے کی وصیت کے تعلق سے تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن حسین کے بارے میں جو وصیت کی ہے اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اگر حسین یہاں نہیں آتے تو ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن اگر آتے ہیں تو ہم انہیں بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ جب کوفہ کے لوگ یہاں چین سکون کے ساتھ رہ رہے تھے، یہاں امن و امان تھے، تب تم نے آ کر دو جماعتوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تاکہ مسلمانوں کے بیچ خون ریزی ہو اور ایک دوسرے پر حملہ کر دے۔ تو یہ سن کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں تو یہاں پہ اس لیے آیا کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ تیرے باپ زیاد نے یہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا، ان کا خون بہایا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا۔ تو ہم کوفہ اس لیے آئے تاکہ عدل و انصاف کر سکے، قرآن کی تعلیمات دے سکے۔ عبید اللہ ابن زیاد تو جھوٹا ہے۔ یہ سن کے اس نے کہا میں تجھے اس طرح قتل کروں گا کہ اسلام میں کبھی ایسا قتل نہ ہوا ہوگا۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ایسا ہی قتل کر سکتا ہے کیونکہ تو ظالم ہے۔ تو یہ سن کے وہ زیادہ غصہ ہوا اور حضرت مسلم بن عقیل کے والد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکنے لگا۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں محل کی چھت پر لے جاؤ، بری طریقے سے قتل کرنے کے بعد ان کے سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے پھینک دیا جائے تاکہ جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائے۔ اسی وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے لوگوں میں سے ابن اسعد کو دیکھ کر فرمایا اگر تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو میں اس طریقے سے اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہ کرتا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے بکیر بن حمران کو بلایا یہ وہی کمبخت ہے جس کی تلوار کے وار سے مسلم بن عقیل کا اوپر کا ہونٹ شہید، نچلا ہونٹ زخمی اور 2 دانت شہید ہو چکے تھے۔ اب اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق جب مسلم بن عقیل کو محل کی چھت پر لے جا رہے تھے تب مسلم بن عقیل کی زبان پر اللہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور درود پاک کا ورد تھا، اور استغفار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ ان لوگوں کا اور میرا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولا، ہم کو ذلیل کیا۔ ذی الحجہ کا 3واں چاند تھا، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے سر مبارک کو جسم مبارک کے ساتھ نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस वक्त मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने गवर्नर के मकान को घेर लिया था, उस वक्त मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने 2 नन्हे बेटे मोहम्मद और इब्राहिम को महफूज जगह भेज दिया था। अब अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को पता चलता है कि मुस्लिम बिन अकील कूफा अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ अपने 2 बेटे लेके आए थे। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पूरे कूफा शहर में ऐलान करवाया कि जो कोई भी मुस्लिम बिन अकील के बेटों को छुपाएगा उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, और जो कोई भी उन्हें ढूंढ कर मेरे हवाले करेगा उसे बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही ये ऐलान काजी साहब यानी जिनके यहाँ मुस्लिम बिन अकील के बच्चे थे वो घबरा गया और तुरंत सफ़र का सामान तैयार करके बाबुल इराकीन यानी हमारे यहाँ जैसे बस डेपो होते हैं वैसे ही जहाँ से कारवां रवाना होता है वहाँ अपने बेटे असद के साथ उन बच्चों को भेजा और कहा, आज काफ़िला मदीना जाने वाला है, वहाँ किसी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को ये बच्चे सौंप दो और कहना कि पूरी हिफाजत के साथ इन बच्चों को मदीना पहुँचा दे। और जब वो बच्चों को लेकर बाबुल इराकीन पहुँचा तो मालूम हुआ कि काफ़िला तो कुछ ही देर पहले यहाँ से जा चुका है। तो काजी साहब का बेटा असद बच्चों को लेकर उसी रास्ते पर तेज़ी से चलने लगा तो काफ़िला दिखाई पड़ा। तो असद ने बच्चों से कहा कि जाओ, तुम तेज़ी से चलकर काफ़िले तक पहुंच जाओ, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। ये कहकर काजी साहब का बेटा असद वापस चला गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के 2 नन्हे यतीम बच्चे उस रास्ते पर काफ़िले की तरफ तेज़ी से चलने लगे। अभी थोड़े ही कदम चले थे कि काफ़िला दूर छूट गया और आंखों से ओझल हो गया और दोनों बच्चे इस तन्हाई में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं, अपने माँ बाप का नाम बार बार पुकारते हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का ऐलान सुनकर बहुत से सिपाही जिनके अंदर माल और दौलत की लालच थी इन्हीं बच्चों की तलाश में निकले हुए थे। उन सिपाहियों ने दोनों बच्चों को गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा दिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया, इन दोनों बच्चों को कैद खाने में बंद कर दो जब तक मैं यजीद से पूछ ना लूँ कि इन बच्चों का क्या करना है। तो उस वक्त किस्मत से कैद खाने के कैदियों पर नज़र रखने वाला यानी कि दारोगा शख्स मुहिब्बे अहले बैत यानी उसके दिल में अहले बैत से मोहब्बत थी, उसका नाम मशकूर था। जब उसने मुस्लिम बिन अकील के प्यारे मासूम यतीम बच्चों के चेहरों को देखा तो कहा, बड़े नूरानी चेहरे हैं, और उसके दिल में रहम पैदा हुआ, उसे तरस आया और उसने ठान लिया कि भले मेरी जान चली जाए लेकिन मैं इन दोनों बच्चों की जान को बचाऊंगा। तो उसने रात के अंधेरे में दोनों बच्चों को कैद खाने से निकालकर अपने घर ले गया, खाना खिलाया, उसके बाद अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी निशानी के तौर पर दे दी। फिर कादसिया की तरफ जाने वाला जो रास्ता था उस रास्ते पर दोनों बच्चों को ले जाकर कहा, ए बच्चों, तुम इसी रास्ते की तरफ चलते हुए कादसिया चले जाओ और जब कादसिया पहुंचो तो वहां के कोतवाल से बात करना क्योंकि वो हमारे भाई है, और ये अंगूठी निशानी के तौर पर दिखाना और यहाँ कूफा के सारे हालात उनको बताना, वो तुम्हें पूरी हिफाजत के साथ मदीना मुनव्वरा पहुँचा देंगे। वो बच्चे इसी रास्ते पे चल पड़े और चलते चलते रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक गए, लेकिन पूरी रात चलते रहे। लेकिन सुबह घूम फिर के जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं वापस आ गए और ये देखते ही दोनों बच्चे डर जाते हैं कि कहीं फिर कोई पकड़कर गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास न पहुंचा दे। उसी वक्त नन्हे बच्चों की नज़र कुएं के पास एक खोखले पेड़ पर पड़ती है और वो वहीं छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी पानी भरने के लिए उस कुएं के पास आई तो उसने दोनों नन्हे बच्चे को देखा, बड़ा नूरानी चेहरा है, और पूछा, ए साहबजादो, तुम कौन हो और यहाँ छुप कर क्यों बैठे हो? तो उस नन्हे बच्चों ने कहा, हम यतीम हैं और बड़ी मुसीबत में है। तो उस नौकरानी ने पूछा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो बाप शब्द सुनते ही उन बच्चों की आंखों से आंसू जारी हो गए। उस नौकरानी ने कहा, ऐसा लगता है तुम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हो। तो दोनों बच्चे फूट फूट के रोने लगे। नौकरानी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरी मालकिन मुहिब्बे अहले बैत है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी मालकिन के पास ले चलती हूँ। फिर वो दोनों बच्चों को लेकर अपनी मालकिन के पास पहुँची और सारी बात बताई। उस नौकरानी की मालकिन बड़ी नेक औरत थी। जैसे ही मुस्लिम बिन अकील के 2 यतीम बच्चों के नूरानी चेहरों को देखा तो कह उठी, मेरे मकान में अहले बैत का कदम पड़ गया। इतनी ज़्यादा खुश हुई कि उसी वक्त उसने अपनी नौकरानी को आज़ाद कर दिया
اور کہا جاؤ میں تمہیں اپنی خدمت سے آزاد کرتی ہوں، لیکن اسے سختی کے ساتھ کہا خبردار یہ راز کسی کو بتانا مت، خاص کر کے میرے شوہر حارث کو مت بتانا۔ ہر طرح سے اس نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو تسلی دلائی۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ قیدیوں کے رکھوالے مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو قید خانے سے چھوڑ دیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے مشکور سے پوچھا تمہیں مسلم بن عقیل کے بچوں کا کیا کیا؟ تو مشکور نے جواب دیا میں نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے میں نے دونوں بچوں کو قید خانے سے رہا کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کیا ایسے کرتے وقت تجھے میرا ڈر نہیں لگا، خوف نہیں آیا؟ تو مشکور نے جواب دیا اے عبید اللہ ابن زیاد، جو اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر اسے کسی اور کا ڈر نہیں لگتا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ان بچوں کو رہا کر کے تجھے کیا ملا، کیا فائدہ ہوا؟ تو مشکور نے کہا مجھے امید ہے کہ ان بچوں کو قید سے رہا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، لیکن اے کمبخت تجھے ان بچوں کے باپ مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کی وجہ سے تو قیامت کے دن شفاعت سے محروم رہے گا، تجھے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی۔ یہ سن کے عبید اللہ ابن زیاد بڑا غضبناک ہو گیا اور اس نے کہا میں تجھے اسی وقت قتل کر دوں گا۔ تو مشکور نے فرمایا ارے یہ تو مشکور کی ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں ہوتی تو بھی یہ اہل بیت کے لیے اور اہل بیت کے خاندان کے لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اسے تب تک کوڑے مارو جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے، اور جب مر جائے تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ تو اس جلاد نے پوری طاقت کے ساتھ کھینچ کر مشکور کو پہلا کوڑا مارا۔ جیسے ہی جسم پر پہلا کوڑا لگتا ہے تو مشکور اپنی زبان سے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس جلاد نے حضرت مشکور کے جسم پر پوری طاقت سے کھینچ کر دوسرا کوڑا مارا تو مشکور نے اللہ سے کہا اے پروردگار تو مجھے صبر عطا فرما۔ تب جلاد نے ان کی پیٹھ پر تیسرا کوڑا مارا تو انہوں نے اللہ سے کہا تو مجھے بخش دے اللہ، میری مغفرت فرما۔ جب ان کے جسم پر چوتھا کوڑا چلایا گیا تو حضرت مشکور نے اللہ سے فرمایا اے اللہ یہ سزا تیرے محبوب اور تیرے محبوب کی آل اولاد کے صدقے میں ہے۔ اس جلاد نے پانچواں کوڑا کھینچ کر حضرت مشکور کی پیٹھ پر مارا تو انہوں نے کہا اے اللہ مجھے تیرے محبوب اور تیرے محبوب کی آل اولاد یعنی اہل بیت کے پاس پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دو ننھے یتیم بچے محمد اور ابراہیم اس نیک عورت کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ نیک عورت دن بھر ان ننھے بچوں کی خدمت میں لگی رہی۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا دونوں بچوں کو کھانا کھلایا، اس کے بعد ایک خاص کمرے میں دونوں بچوں کو سلا دیا۔ ابھی سلا کے واپس ہی آئی تھی کہ اتنے میں اس کا ظالم اور بدبخت شوہر جس کا نام حارث تھا وہ آ جاتا ہے۔ نیک بیوی نے اپنے ظالم شوہر سے پوچھا آج دن بھر تم کہاں تھے؟ اس بدبخت ظالم نے اپنی نیک بیوی سے کہا کیا تجھے پتا نہیں مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا؟ تو عبید اللہ ابن زیاد نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو شخص ان بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ تو میں سارا دن ان بچوں کی کھوج میں تھا، یہاں تک کہ اس بھاگ دوڑ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا، اسی لیے مجھے ان بچوں کو پیدل تلاش کرنا پڑا۔ تو اس ظالم سے اس کی نیک بیوی نے کہا خدا سے ڈرو اور اپنے دل سے اہل بیت کو لے کر ایسے ناپاک خیال نکال دو۔ تو وہ ظالم بولا چپ بیٹھ جا، تجھے کیا پتا ان بچوں کے بدلے میں اتنا انعام ملے گا کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں گا۔ تو اس نیک بیوی نے کہا کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا کی لالچ میں اہل بیت کے معصوم بچوں کی تلاش میں لگے ہیں اور اپنا دین اور دنیا دونوں خراب کر رہے ہیں۔ ظالم نے کہا مجھے سلامت دے، میں اپنا اچھا برا جانتا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، جا کر کھانا لے کر آ۔ پھر وہ ظالم کھانا کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے محمد نے خواب دیکھا اور اٹھ کر اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم کو جگا کر کہا اے بھائی اٹھ جاؤ، اب ہمارے سونے کا وقت نہیں رہا بلکہ ہماری بھی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے کہ ابھی میں نے خواب میں ابا جان کو دیکھا، وہ ہمارے نانا جان ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، فاطمۃ الزہرا کے ساتھ اور سرکار امام حسن کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا جان سے پوچھا کہ تم تنہا چلے آئے؟
اپنے بچوں کو نہیں لائے؟ تو ابا جان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی وہ بھی آنے والے ہیں۔ تو جب یہ خواب سنا تو چھوٹے بیٹے ابراہیم نے بڑے بیٹے محمد سے کہا میں نے بھی بالکل ایسا ہی خواب دیکھا ہے، کیا ہم سچ میں قتل کر دیے جائیں گے؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے رونے کی آواز سے وہ بدبخت ظالم شوہر جاگ گیا، اپنی نیک بیوی کو جگا کے کہتا ہے بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ بیچاری بیوی ڈر گئی اور ڈر کے مارے کچھ بول نہ پائی۔ تو وہ ظالم خود ہی کھڑا ہوا اور چراغ جلایا اور چراغ کی روشنی میں بچوں کے رونے کی آواز کی طرف بڑھتا ہوا اس کمرے تک پہنچا۔ تو جیسے ہی اس ظالم نے دیکھا کہ دو بچوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں نے اس گھر کو محفوظ سمجھا تھا، تو ان لوگوں نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ یہ سن کر وہ ظالم غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہنے لگا میں دن بھر تمہیں تلاش کرتے کرتے تھک گیا اور تم میرے ہی گھر میں ہو۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے مسلم بن عقیل کے معصوم بچوں کو مارنا شروع کیا۔ درد کی وجہ سے دونوں یتیم بچے چیخنے لگے تو وہ نیک بیوی جلدی سے دوڑتی ہوئی آئی اور کہتی ہے ان کے نورانی چہروں پر رحم کھاؤ۔ اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا، وہ گر جاتی ہے۔ پھر جب وہ دونوں بچوں کو مارتے مارتے تھک گیا تو دونوں بچوں کی زلفوں کو یعنی بالوں کو کھینچ کر ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے کہ جتنا چیخنا ہے تڑپنا ہے تڑپ لو، صبح ہوتے ہی میں اپنی تلوار سے تم کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دوں گا۔ صبح ہوتے ہی اپنے تلوار کو میان سے باہر نکالا، دوسری طرف اپنے خنجر کو لیا اور بھوکے بھیڑیے کی طرح اس کمرے کی طرف لپکا۔ وہ نیک عورت پھر دوڑی ہوئی آئی اور پیچھے سے اپنے ظالم شوہر کی کمر کو پکڑ لیا، لیکن اس ظالم شوہر نے اپنی نیک بیوی کو اتنا زور سے دھکا مارا کہ اس کا سر ایک دیوار کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا، دونوں بچوں کی زلفوں کو پکڑا، پھر بہت بے دردی کے ساتھ دونوں معصوم یتیم بچوں کو گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور کھچر پر دونوں بچوں کو لاد دیا اور فرات ندی کی طرف چل پڑا۔ جب فرات ندی کے کنارے پہنچا تو دونوں بچوں کو کھچر سے اتار کر ان کی زلفوں کو کھولا، اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پھر اس ظالم نے اپنی میان سے تلوار نکالی ہی تھی کہ پھر اس کی نیک بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور پیچھے سے اپنے ظالم شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ، ان اہل بیت کے خاندان کے بچوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین مت کرو۔ لیکن اس ظالم پر شیطان پوری طرح سوار تھا، اس نے اپنی بیوی پر تلوار سے وار کر دیا تو بری طریقے سے زخمی ہو کر وہ زمین پر گر جاتی ہے اور تڑپنے لگتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دو ننھے بچے بہت ڈر جاتے ہیں۔ پھر وہ ظالم شوہر حارث خون سے رنگین تلوار لے کر ان بچوں کی طرف آگے بڑھتا ہے اور چھوٹے بھائی ابراہیم پر حملہ ہی کرنا چاہتا تھا کہ بڑے بھائی محمد نے کہا خدا کے واسطے پہلے مجھے قتل کر دو، کیونکہ میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ تو چھوٹے بھائی ابراہیم نے کہا پہلے میرا سر قلم کر دے، کیونکہ میں اپنے بھائی کے قتل کا منظر دیکھ نہ سکوں گا۔ اس ظالم نے تلوار اٹھائی اور وہ دو ننھے یتیم معصوم بچوں کی چیخ اٹھی اور ان دونوں ننھے بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپنے لگتے ہیں۔ دونوں ننھے یتیم بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ ابراہیم ذوق فرماتے ہیں پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے۔ پھر اس ظالم نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کی لاش کو فرات ندی میں پھینک دیا اور دونوں بچوں کے کٹے ہوئے سروں کو ایک بورے میں رکھ کر کوفہ کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور اس نے کہا آپ سے بہت زیادہ انعام لینے کے لیے آپ کے دشمن مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو قتل کر دیا، یہ ان کے سر ہے۔ یہ سن کے عبیداللہ ابن زیاد بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اے کمبخت، تجھے قتل کرنے کو کس نے کہا تھا؟ میں نے تو یزید کو خط لکھ کر بھیج دیا ہے کہ میں نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو گرفتار کر دیا ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو آپ کے پاس زندہ بھیج دوں۔ اگر انہوں نے کہا کہ بچوں کو زندہ بھیج دو تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس ظالم نے کہا مجھے خطرہ تھا کہ شہر کے دوسرے لوگ کہیں ان بچوں کو انعام حاصل کرنے کے لیے مجھ سے چھین نہ لے۔ تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا اگر تجھے ڈر تھا تو ان بچوں کو کسی محفوظ جگہ رکھ کر مجھے خط بھجواتا تو میں میرے آدمیوں سے ان بچوں کو منگوا لیتا۔ تو نے میری اجازت کے بنا ان بچوں کو قتل کیوں کیا؟
پھر عبید اللہ ابن زیاد نے مقاتل نام کے وزیر سے کہا اس کمبخت کی گردن کو قتل کر دیا جائے، تو مقاتل نے اپنی تلوار سے اس بدبخت کی گردن کو کاٹ دیا۔ اس طرح وہ ظالم بدبخت حارث مارا جاتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔